السلام علیکم۔ کیا کبھی زندگی کے بڑے فیصلوں، مالی دباؤ یا شاید رشتوں کے مسائل میں یوں لگا کہ راستہ بالکل بند ہو گیا ہے؟ وعلیکم السلام۔ جی اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے، اور شاید ہم میں سے بہت سے لوگ وہ قرآن کی پہلی سورہ فاتحہ کی جو عملی طاقت ہے اسے پوری طرح سمجھتے نہیں ہیں۔ بالکل، لوگ سمجھتے ہیں بس نماز میں پڑھنی ہے یا برکت کے لیے۔ جی، جبکہ یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ آج ہم اسی پر تھوڑی بات کریں گے۔ سورہ فاتحہ دراصل قرآن کا عطا کردہ ایک مکمل الہی فریم ورک ہے، ایک یوں سمجھیں پرابلم سالونگ سسٹم۔ اچھا، پرابلم سالونگ سسٹم، یہ دلچسپ بات ہے۔ جی ہاں، ایک ایسا نظام جو ہر قسم کی مشکل سے نکلنے کا راستہ دکھا سکتا ہے اگر ہم اس کی گہرائی کو سمجھیں۔ تو آج کا مقصد صرف تلاوت یا ترجمہ نہیں، بلکہ اس کو ایک سسٹم کے طور پر دیکھنا ہے۔ بالکل، ہم دیکھیں گے کہ اس کے مختلف حصے جیسے الحمدللہ کہنا وہ بحران میں ہمارے سوچنے کے انداز کو کیسے بدل سکتا ہے۔ اور ایاکا نعبد کا اقرار کیسے ذہنی دباؤ، سٹریس کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ صحیح، اور روزمرہ زندگی کے لیے عملی ٹولز کیسے نکالے جا سکتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلا قدم کیا ہے اس سسٹم کا؟ پہلا قدم الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ تو ہم سب کہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب صرف شکریہ ادا کرنا تو نہیں؟ نہیں، صرف شکریہ نہیں ہے، یہ گہری حقیقت کا اعتراف ہے کہ ہر صورتحال پر اچھا ہو یا برا حتمی کنٹرول اللہ ہی کا ہے۔ تو گویا یہ ایک طرح سے ذہن کا ریسیٹ بٹن ہے۔ بالکل، ریسیٹ بٹن۔ جب ہم شدید پریشانی میں بھی الحمدللہ کہتے ہیں تو ہم وہ گھبراہٹ اور مایوسی والی کیفیت سے نکل کر حقیقت پسندی کی طرف آتے ہیں۔ جی، حقیقت پسندی اور مسئلے کے حل کی طرف پہلا قدم بڑھاتے ہیں۔ یہ ماننا کہ ایک بڑی طاقت ہے جو سب دیکھ رہی ہے، کنٹرول کر رہی ہے، یہ خود بخود بوجھ ہلکا کرتا ہے۔ اور رب العالمین، تمام جہانوں کا رب، یہ یاد دہانی بھی تو بہت اہم ہے۔ بہت اہم۔ ہمارا مسئلہ چاہے ہمیں کتنا ہی بڑا کیوں نہ لگے، کائنات کے رب کی قدرت کے سامنے تو بہت معمولی ہے۔ یہ پرسپیکٹو فوراً بدلتا ہے۔ صحیح کہا۔ سوچ میں ہی کیوں سے بدل کر یا رب اب کیا کرنا ہے، تیری مدد کیسے آئے گی پر چلی جاتی ہے۔ بالکل، یہ پہلا قدم ذہن کو تیار کرتا ہے دوسرے مرحلے کے لیے۔ اور وہ کیا ہے؟ دوسرا قدم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کا عملی مطلب کیا ہوا؟ صرف دعا کرنا؟ دعا تو ہے ہی، مگر یہ اس سے زیادہ ہے۔ یہ اپنی محدودیت کا اعتراف ہے اور اللہ کی لامحدود طاقت پر کامل بھروسہ، توکل جسے کہتے ہیں۔ اچھا۔ مگر یہ کوئی پیسو چیز نہیں ہے، یہ ایک فعال سپردگی ہے کہ کوشش ہم کریں گے پر نتیجہ اور مدد وہ صرف اللہ سے مانگیں گے۔ اس سے تو بڑی ذہنی توانائی بچتی ہوگی، فضول پریشانیوں میں خرچ ہونے سے۔ یقیناً، جب پتا ہو کہ اصل مددگار کون ہے تو انسان دنیاوی سہاروں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے زیادہ فوکسڈ رہتا ہے۔ اور یہ یقین کہ مدد صرف اللہ سے آئے گی، کیا یہ ذہنی دباؤ، انگزائٹی وغیرہ کم کرنے میں بھی مددگار ہے؟ جی بالکل، اگرچہ سائنس شاید ابھی اس کو پوری طرح نہ سمجھ پائے، لیکن ایمان، دعا، توکل یہ چیزیں دل میں سکون لاتی ہیں۔ سٹریس ہارمونز کم ہوتے ہوں گے، دماغ پر بوجھ کم ہوتا ہے۔ اور جب دماغ پر بوجھ کم ہو تو مسئلے کا حل بھی بہتر نظر آتا ہے۔ بالکل، تو پہلا قدم حقیقت مانی الحمدللہ، دوسرا مدد صرف اللہ سے مانگی ایاک نستعین۔ اب تیسرا قدم تیسرا قدم؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ صرف دعا نہیں، یہ رہنمائی کی ایک فعال تلاش ہے، ایکشن پوائنٹ ہے۔ یعنی اب حل کی طرف بڑھنا ہے؟ جی ہاں، اور یہاں اہم نقطہ یہ ہے کہ ہم صرف اوپر کی علامات نہ دیکھیں بلکہ مسئلے کی جڑ تک پہنچیں۔ جڑ تک؟ اس کی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، امام ابن قیم جیسے علماء نے نفس کی بیماریوں پر بہت بات کی ہے، تکبر، حسد، غفلت، لالچ۔ اکثر ہمارے بیرونی مسائل جیسے پیسوں کی تنگی یا رشتوں میں خرابی، ان کی جڑ اندر ہوتی ہے۔ اچھا، تو جیسے اگر کوئی مسلسل قرض میں ہے تو صراط مستقیم کی تلاش کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ دیکھے کہ اصل وجہ کیا ہے۔ بالکل، کیا یہ واقعی حالات کی مجبوری ہے یا فضول خرچی ہے، دکھاوا ہے یا کوئی اور بری عادت؟ صحیح۔ اور یہیں پر سورہ فاتحہ کا ایک اور حصہ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک یاد آتا ہے۔ یعنی اکاؤنٹیبلٹی کا احساس۔ جی، احتساب کا احساس۔ اس سے ہمیں اپنی ترجیحات درست کرنے میں مدد ملتی ہے، خاص طور پر مالی معاملات میں۔
کیا ہم ضرورتیں پوری کر رہے ہیں یا خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ یہ تو بہت گہری بات ہے، یعنی مسئلے کی تشخیص وہ بھی اندرونی سطح پر۔ جی، جب جڑ پتہ چل جائے تو پھر آتا ہے عمل کا مرحلہ۔ اور اس کے لیے کیا ٹول ہے فاتحہ میں؟ اس کے لیے ہم ایک تصور استعمال کر سکتے ہیں، صراط سکور کارڈ۔ صراط سکور کارڈ؟ یہ کیا چیز ہے؟ فرض کریں آپ کے پاس 2 جاب آفرز ہیں یا شادی کے 2 آپشنز ہیں، ہر ایک کو فاتحہ کے اصولوں پر پرکھیں۔ کیسے پرکھیں؟ پوچھے کیا یہ آپشن الحمدللہ کہلانے کے لائق ہے؟ مطلب کیا یہ حلال ہے، پاکیزہ ہے؟ دوسرا، کیا یہ میری عبادت میں اللہ سے تعلق میں مددگار ہوگا یا رکاوٹ بنے گا؟ اور تیسرا، کیا یہ مجموعی طور پر صراط مستقیم یعنی اللہ کے پسندیدہ راستے کے مطابق ہے؟ کیا یہ ربانیت کی طرف لے جا رہا ہے یا صرف مادیت کی طرف؟ واہ، یہ تو بہت ہی عملی طریقہ ہے فیصلے کرنے کا، مادیت پرستی کے بجائے اللہ سے تعلق کو مرکز میں رکھنا۔ جی، اور یقیناً حتمی رہنمائی کے لیے استخارہ تو ہے ہی، وہ تو براہ راست اللہ سے مشورہ مانگنے کا نبوی طریقہ ہے۔ جی بالکل۔ اب یہاں ایک لمحے کو رک کر ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے، جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی سوچیں، یہ سب سمجھنے کے بعد اگلا قدم کیا ہے؟ کون سی ایسی مشکل یا فیصلہ ہے جس پر اس فاتحہ فریم ورک کو سب سے پہلے آزما کر دیکھا جا سکتا ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے، کیونکہ یہ فریم ورک جو ہے یہ دنیاوی طریقوں سے جو سیلف ہیلپ گوروز بتاتے ہیں ان سے بہت مختلف ہے۔ کیسے مختلف ہے؟ دیتے ہیں ان میں اللہ سے تعلق، وہ روحانی گہرائی اکثر غائب ہوتی ہے۔ صحیح کہا، جبکہ سورہ فاتحہ کا نظام ہمیں جوڑتا ہے کس سے؟ براہ راست مسئلے کے اصل حل کرنے والے سے، اللہ رب العزت سے۔ یہ دنیا اور آخرت دونوں کو سامنے رکھتا ہے۔ جی، یہ صرف فیل گڈ کرانے کے لیے نہیں ہے، یہ حقیقی کامیابی، فلاح کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ صرف چند آیات نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل آپریٹنگ سسٹم ہے، OS فار لائف۔ بالکل، پہلا قدم الحمدللہ سے صحیح پرسپیکٹو لینا، دوسرا ایاک نعبد سے اللہ پر کامل بھروسہ اور مدد مانگنا، تیسرا اہدنا الصراط سے مسئلے کی جڑ تک پہنچ کر صحیح رہنمائی طلب کرنا، اور چوتھا عملی اقدامات کرنا، وہ صراط سکور کارڈ جیسے ٹولز استعمال کر کے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس تحفے کو صرف نماز تک نہ رکھیں بلکہ اپنی روزمرہ زندگی میں، فیصلوں میں، مشکلات میں شعوری طور پر استعمال کریں۔ جی بالکل، یہ وہ 82% والی غلطی نہ کریں جو شاید اس کی گہرائی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور اب جاتے جاتے ایک سوچنے کی بات، جب ہم سورہ فاتحہ کو مسائل کے حل کے اس جامع نظام کے طور پر دیکھتے ہیں تو کیا ہماری روزمرہ کی وہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں اور شکایتیں جن میں ہم الجھے رہتے ہیں وہ تھوڑی چھوٹی نہیں لگنے لگتی؟ بہت خوب نقطہ اٹھایا، یہ ہمیں بڑی تصویر دیکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر یہ گفتگو آپ کے لیے کچھ سوچنے کا باعث بنی ہو تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ جی ضرور، اور کامنٹس میں بتائیے گا کہ آپ اس فریم ورک کو اپنی زندگی کے کس پہلو میں استعمال کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ اور ایسے ہی گہرے اور عملی اسلامی موضوعات پر مزید گفتگو سننے کے لیے اسلامک وزڈم چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے اسلامک وزڈم چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، جزاک اللہ خیر۔